کے اندر جیسا کہ کربلا کا واقعہ مشہور ہے جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جاتا ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس مہینے میں بہت سارے بدعات و خرافات کو انجام دیتا ہے۔ وہی اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں مشہور ہو گئی ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں۔ بزرگان دین، ملت اسلامیہ کے نوجوانوں، پردہ نشین خواتین اسلام، ہر قسم کی تعریف و توصیف، کبریائی، بڑائی، بزرگی و برتری صرف اور صرف اس اللہ رب ذوالجلال کے لیے لائق اور زیبا ہے جس نے اس کائنات کو وجود بخشا اور ہمیں اس کائنات میں امت محمدیہ کا فرد بنا کر پیدا کیا۔ پھر درود و سلام ہو نبی آخر الزمان محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے اس دنیا میں معلم خیر بنا کر، خیر کی بات بتانے والا بنا کر بھیجا، اور جن کی لائی ہوئی شریعت صبح قیامت تک آنے والی انسانیت کے لیے رشد و ہدایت کا ذریعہ بنایا۔ حاضرین جمعہ، خطبہ مسنونہ کے بعد آپ کے روبرو سورہ توبہ کی ایک آیت تلاوت کی گئی جس میں رب العالمین کا ارشاد ہوتا ہے کہ بے شک مہینوں کی تعداد اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں کتاب اللہ میں، اللہ کی کتاب میں 12 ہے، جن میں 4 مہینے حرمت والے مہینے ہیں، اور یہ دین اسلام مضبوط دین ہے، قیم دین ہے۔ بس تم ان مہینوں میں اپنے آپ پر ظلم مت کرو اور مشرکوں کے ساتھ قتال کرو جیسا کہ وہ تمہارے ساتھ قتال کرتے ہیں، اور جان جاؤ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ متقیوں کے ساتھ ہے۔ حاضرین، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بہت ساری باتیں بتائی ہیں۔ ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں جب سے یہ دنیا قائم ہوئی ہے تب سے لے کر آج تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں 12 مہینے مقرر کر دیے ہیں، اور یہ 12 مہینوں کے حساب سے ہر سال گزرتا ہے، جیسے ہی ایک سال گزر جاتا ہے ویسے ہی دوسرے سال میں وہی 12 مہینے رہتے ہیں، اور ان 12 مہینوں میں اللہ تعالیٰ نے 4 مہینوں کو حرمت والے مہینے قرار دیا ہے۔ حرمت والے مہینے اس اعتبار سے کہ ان مہینوں کا احترام کیا جائے، ان مہینوں میں قتل و غارت گری، جنگ و جدال اور گناہ اور معصیتوں سے اجتناب کیا جائے، اور ان 4 مہینوں میں ایک مہینہ حرمت والا مہینہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے۔ محرم الحرام یہ اسلامی تاریخ کا سب سے پہلا مہینہ ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد خلفائے راشدین کا دور شروع ہوتا ہے، اس خلفائے راشدین میں سے عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا جو دور تھا جس میں اسلامی سلطنت عرب اور قبائل عرب کے ساتھ ساتھ دنیا کے مختلف ملکوں میں پہنچ چکا تھا، اسلام کا پیغام، اسلام کا پرچم ایران اور سلطنت کے بادشاہوں اور ایران اور سلطنت کی حکومتوں تک پہنچ چکا تھا۔ جیسے اسلامی بادشاہت، اسلامی حکومت
اسلامی خلافت آگے بڑھتی گئی، اسلام کا دائرہ وسیع ہوتا گیا، ویسے ویسے اسلامی پیغامات کو، اسلامی طریقے کو لوگوں میں عام کرنے کے لیے پیغامات ارسال کیے جاتے تھے۔ تو ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ جو اس وقت ایک قبیلے، ایک ملک کے حکمران تھے، انہوں نے یہ عمر بن خطاب کو یہ تجویز پیش کی کہ کیوں نہ آپ جو پیغامات بھیجتے ہیں، جو پیغامات اسلام کے نام سے جاری ہوتے ہیں، کیوں نہ ان کے لیے ایک تاریخ بنائی جائے، کیوں نہ ان کی ایک تاریخ بنا کر اسلام کی تاریخ کے نام سے ان پیغام کو عام کیا جائے۔ تو عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے صحابہ کو جمع کر کے، صحابہ کے مشورے کے ساتھ ہجرت کو بنیاد بنا کر محرم الحرام کو اسلام کا پہلا مہینہ مقرر کیا، اور وہیں سے 17 ہجری سے محرم الحرام کو اسلام کا پہلا مہینہ قرار دے کر ہجرت کو بنیاد بنا کر 17 نبوت کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہجرت کے 17ویں سال کو ہجرت کا پہلا سال مقرر کیا گیا، اور وہیں سے آج تک ہجرت کی 440 پر 4 ہجری آج ہم جس سے گزر رہے ہیں۔ حاضرین، محرم الحرام کا مہینہ یہ بہت اہمیت والا، بہت فضیلت والا اور بہت عظمت والا مہینہ ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو حرمت والا مہینہ قرار دیا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث میں بیان کیا کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں بہت عظیم مہینہ ہے۔ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا، اللہ کے رسول، رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ رمضان کے بعد سب سے افضل روزہ کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول نے بتایا کہ افضل الصیام بعد رمضان شہر اللہ المحرم، کہ رمضان کے بعد سب سے افضل کوئی روزہ ہے تو وہ اللہ کے مہینے محرم کا روزہ ہے۔ تو اس حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تو محرم کے مہینے کو اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، اللہ کا مہینہ قرار دیا ہے، تو اس سے اس کی فضیلت اور بھی بڑھ جاتی ہے۔ جیسے دنیا میں بہت ساری مسجدیں ہیں، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کو، بیت الحرام کو بیت اللہ کہا ہے، تو جیسے اس کی عظمت بڑھ جاتی ہے، اس کی اہمیت بڑھ جاتی ہے، ویسے ہی 12 مہینے بھی اپنی جگہ احترام والے ہیں، حرمت والے ہیں، لیکن ان مہینوں میں محرم الحرام کا مہینہ، محرم کا مہینہ بہت افضل مہینہ ہے، بہت اہمیت والا مہینہ ہے۔ اس کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ جہاں مسلمان اس مہینے کی حرمت کا اہتمام کرتے ہیں، اس مہینے کی بڑی اہمیت دیتے ہیں، وہی دنیا کی بہت ساری قومیں بھی اس مہینے کو بہت بڑا عظیم مہینہ قرار دیتی ہیں، اور اس مہینے میں وہ قومیں روزہ رکھتی ہیں، اور اس مہینے کی 10 تاریخ کو یہود و نصارہ بہت عظمت والا دن قرار دیتے ہیں۔ جیسا کہ ابو داؤد کی روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہتی ہے کہ زمانے جاہلیت میں جو عرب میں جو قوم تھی، جو قریش قبیلہ تھا، وہ اس مہینے کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے، اور ایسے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زمانے جاہلیت میں نبوت ملنے سے پہلے اور عاشورہ کے روزہ رکھنے سے پہلے، یعنی عاشورہ کا روزہ اور رمضان کے روزے کی فرضیت سے پہلے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی زمانے جاہلیت میں محرم الحرام کے 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ سے مدینہ ہجرت کر کے گئے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں، لما قدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم المدینہ، جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آتے ہیں تو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ مدینہ میں جو یہود تھے، جو نصارہ تھے، جو کرسچن تھے، وہ یوم عاشورہ میں روزہ رکھا کرتے تھے،
وہ محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا کرتے تھے۔ اللہ کے نبی نے پوچھا کہ کیوں تم اس دن روزہ رکھتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن انجا موسیٰ وقومہ وغرق فرعون وقومہ، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دن موسیٰ اور ان کی قوم کو فرعون سے نجات دلایا تھا، اور فرعون اور اس کی قوم کو پانی میں غرق کر ڈالا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موسیٰ علیہ السلام نے نجات پانے کی وجہ سے، فرعون اور اس کے ظلم سے نجات پانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنے کے لیے اس دن روزہ رکھا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے روزہ رکھا ہے، اسی لیے ہم بھی روزہ رکھتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو فرمایا نحن احق واولی بموسیٰ منکم، اے یہود و نصارا، ہم تو تم سے زیادہ موسیٰ کے زیادہ حقدار ہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم سے زیادہ ہم روزہ رکھتے۔ تو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھا اور تمام صحابہ کو روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ محرم کے مہینے میں ہمیں 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے، محرم کی 10 تاریخ کو روزہ رکھنا چاہیے۔ اور ایک بات اس سلسلے میں یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات بھی بتائی ہے کہ یہود و نصارہ روزہ رکھتے ہیں، ہم بھی روزہ رکھتے ہیں، لیکن ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ میں یہود کی مخالفت کا حکم دیا ہے۔ اور اسی بنا پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ جس سال آپ کا انتقال ہو گیا اس سال آپ نے کہا لئن بقیت الى العام المقبل لأصومن التاسع، اگر میں آئندہ سال زندہ رہا تو میں 9 تاریخ کا بھی روزہ رکھوں گا۔ تو اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ ہمیں 10 محرم کو روزہ رکھنے کے ساتھ ساتھ 9 محرم کو بھی روزہ رکھنا چاہیے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث پر عمل کرنا چاہیے۔ خالفوا اليهود والنصارى، یہود و نصارہ کی خلاف ورزی کرو، یعنی ان کے مخالف میں عمل کرو۔ یہود و نصارہ صرف 1 دن کا روزہ رکھتے ہیں، ہم 2 دن کا روزہ رکھ کر ایک ثواب بھی حاصل ثواب بھی پا سکتے ہیں، اور یہود و نصارہ کی مخالفت بھی ہو جا سکتی ہے۔ حاضرین گرامی، یہ جو محرم الحرام کا مہینہ ہے، اس مہینے میں اگر ہم اسلامی تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، اگر ہم اسلامی تاریخ کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات سے لے کر، یا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو مکہ اور مدینہ میں اسلام کی دعوت کو شروع کیا تھا، تو وہاں سے لے کر صحابہ، تابعین، تبع تابعین، یا پھر جو اب تک کی جو اسلامی تاریخ گزری ہے، اگر ہم مطالعہ کرتے ہیں تو اس مہینے میں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس مہینے کے اندر بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں جو اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت اور تکلیف سے بڑھ کر ہیں۔ اور اس مہینے میں جہاں بہت بڑے بڑے واقعات پیش آئے ہیں، وہی اس مہینے کے تعلق سے مسلمانوں کے اندر بہت سی ایسی باتیں مشہور ہو گئی ہیں جن کا قرآن اور حدیث سے کوئی تعلق نہیں ہے، جن کا ذکر نہ قرآن میں ہے نہ حدیث میں ہے۔ ایسی بہت ساری باتیں محرم الحرام کے مہینے کے تعلق سے مسلمانوں میں عام ہو چکی ہیں، اور مسلمان ان باتوں کو اپنے لیے فخر سمجھ کر، اپنے لیے ایک بہت بڑی عزت کی بات سمجھ کر اس کو انجام دیتے ہیں، اور یہیں سے بدعات و خرافات کا ایک نیا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کے تعلق سے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں، وہ تعلیمات یہی ہیں کہ یہ مہینہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مہینہ ہے۔ اس مہینے میں، اس مہینے کی عظمت کو جان کر، اس مہینے کی فضیلت کو جان کر ہمیں اس مہینے میں اللہ کی عبادت کو انجام دینا ہے، روزوں کا اہتمام کرنا ہے۔ اور اللہ کے رسول نے یہ بھی بتایا ہے
کہ رمضان کے روزوں کے بعد سب سے افضل روزے کسی مہینے میں ہیں تو محرم کے مہینے ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ قرآن اور حدیث سے ثابت ہیں، لیکن مسلمانوں میں اس مہینے کے تعلق سے جو باتیں اور جو واقعات پھیل گئی ہیں جن کا نہ اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی ایسی باتیں بتائی ہیں، یہ تمام باتیں مسلمانوں میں نسل در نسل، قوم در قوم پھیلتی جا رہی ہیں۔ اور افسوس کی بات تو یہ ہے کہ مسلمانوں میں وہ مسلمان جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتے ہیں، جو اپنے آپ کو نبی کا متبع مانتے ہیں، جو اپنے آپ کو یہ کہتے ہیں کہ ہم نبی کے سب سے زیادہ پیروکار ہیں، ان مسلمانوں میں یہ برائیاں اور بدعات و خرافات بہت حد تک پائی جاتی ہیں، اور وہ اس مہینے کی حرمت کا لحاظ کیے بغیر، اس مہینے کی عظمت کا لحاظ کیے بغیر، اس مہینے کی اہمیت کا لحاظ کیے بغیر بہت سارے خرافات اور بدعات میں اس مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اور ان بدعات و خرافات کو انجام دینے میں، ان بدعات و خرافات کو انجام دینے میں بہت ساری سنتیں اور بہت سارے نیک اعمال کو پیچھے چھوڑ دیتے ہیں۔ حاضرین گرامی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا دم بھرنے والے، اتباع کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور پیروی کرنے والے جو مسلمان ہیں، انہیں تو چاہیے تھا کہ وہ اس مہینے کی عظمت کو جان کر، اس مہینے کی اہمیت کو جان کر، اس مہینے میں اللہ کی عبادت کرتے ہوئے، روزوں کا اہتمام کرتے ہوئے اور بہت سارے نیک اعمال کرتے ہوئے زندگی گزارتے۔ لیکن ایک مسلمان کی حالت تو یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کا دیکھا دیکھی بہت سارے خرافات میں، بدعات میں مبتلا نظر آتا ہے، اور جو باتیں نہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے معصور ہیں، نہ صحابہ نے جن پر عمل کیا ہے، وہ باتیں آج مسلمانوں میں مشہور ہو چکی ہیں۔ اور ایسی بدعات و خرافات جن کا نہ صحابہ کے دور سے تعلق ہے، نہ تابعین کے دور سے تعلق ہے، اور جو واقعات خیر القرون یعنی اللہ کے نبی کی وفات کے 200 سال بعد واقعات پیش آئے ہیں، ان کو بنیاد بنا کر امت میں افتراق و انتشار کا کام انجام دیتے ہیں، اور امت میں افتراق و انتشار کو ڈالنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اور یہ ان مسلمانوں کا کام ہے جو علم سے بے بہرا ہیں، جن کے پاس کتاب و سنت کا علم نہیں ہے، جن کے پاس اللہ اور اس کے رسول کی پاسداری کا لحاظ نہیں ہے، اور جو اللہ اور اس کے رسول کو، قرآن اور حدیث کو اپنا منہج، اپنا طریقہ نہیں بناتے ہیں۔ حاضرین گرامی، ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ محرم الحرام میں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جو باتیں بتائی ہیں ان پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزارتے، ان کے ساتھ اپنا رویہ، اپنا ایک مومنانہ رویہ اختیار کرتے، تو آج مسلمانوں میں وہ جو ساری بدعتیں، وہ جو خرافات جو پھیلی ہوئی ہیں، وہ خرافات نہ ہوتی۔ حاضرین گرامی، محرم الحرام کا مہینہ، اس میں جہاں اللہ تبارک و تعالیٰ نے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مہینے کو حرمت والا، عظمت والا مہینہ قرار دیا ہے، ساتھ ساتھ ایسی باتیں بھی ہیں کہ اس مہینے کے اندر بہت سارے واقعات پیش آئے ہیں۔ اس مہینے کے اندر جیسا کہ کربلا کا واقعہ مشہور ہے، جس میں حضرت حسین رضی اللہ عنہ کو قتل کیا جاتا ہے، اس واقعے کو بنیاد بنا کر مسلمانوں کا ایک طبقہ اس مہینے میں بہت سارے بدعات و خرافات کو انجام دیتا ہے۔ یقیناً یہ بات ضرور ہے کہ اس مہینے میں حضرت حسین کو شہید کر دیا گیا۔ حضرت حسین کی شہادت اسلام اور مسلمانوں کے لیے ایک مصیبت ضرور ہے، ان کے خاندان والوں کے لیے ایک مصیبت ضرور ہے، لیکن ایک مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں اس طریقے سے سوچنا چاہیے کہ اسلام میں شہادت کا مرتبہ بہت بڑا مرتبہ ہے۔ نبی